مسلمان ایتھلیٹس کو اولمپک مقابلوں میں اپنے مد مقابل کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن لندن کی گرمی کے طویل دنوں میں بغیر کچھ کھائے پیے۔ مگر یہ واحد چیلنج نہیں ہے۔ روزہ داروں کو سحری کے لیے اٹھنا ہوگا اور لندن میں سحر کا وقت صبح 4 بجے ہوگا۔ لندن کی سب سے بڑی مسجد کے ڈائریکٹر اور لندن اولمپکس آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر محمد عبدالباری کہتے ہیں کہ نیند پوری نہ ہونا ایتھلیٹس کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سحری کے لیے صبح اٹھنے سے ایتھلیٹس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ اس کا ان کی کارکردگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا انحصار ہر شخص کی ہمت، پریکٹس اور حوصلے پر ہے۔ بہت سے مسلمان ایتھلیٹس گرمیوں میں لندن کے طویل دن سے واقف نہیں ہیں، جس کا دورانیہ اس سال 17 گھنٹے ہے۔ روزہ کس وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے اور کب نہیں، اس پر مختلف حلقوں میں مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ باری کہتے ہیں کہ مسلمان ایتھلیٹس کو ہر سال کسی مقابلے کے لیے اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا انحصار ایتھلیٹ اور ان کی نیشنل اولمپک ٹیم پر ہے، اور وہ جو مذہب سے قریب ہیں وہ کسی اسکالر یا عالم سے پوچھیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لندن اولمپک کمیٹی مدد کرنے کے لیے 24 گھنٹے حلال کھانا فراہم کرے گی، روزہ کھولنے کے لیے کھانے کے چھوٹے پیکٹ دے گی، اور کسی ممکنہ مدد کے لیے مذہبی رہنما میدان میں موجود ہوں گے۔ ہزاروں تماشائی اور سٹاف ممبرز بھی روزے کی حالت میں ہوں گے۔ لندن اولمپکس کے چیف چیپلن کینن ڈنکن گرین کا تعلق برطانیہ کے اینجلیکن چرچ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ مسلمان سٹاف اراکین کو معاوضہ دے گی۔ ہم نے سٹاف مینیجرز کو ہدایت دی ہے کہ ایسا سٹاف جو روزے کی حالت میں ہو وہ ساری دوپہر کار پارک ایریا میں نہ ہو یا کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کے لیے زیادہ پانی پینا ضروری ہو۔ کینن گرین کہتے ہیں کہ 2012 کے اولمپک گیمز رمضان کے دوران ہی آنے تھے، کیونکہ اولمپک کمیٹی کو جس تعداد میں ٹرانسپورٹ اور رضاکار چاہیے تھے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ہی مل سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اولمپک ایتھلیٹس، تماشائی اور سٹاف ممبرز پر ہی روزے کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ کوچز، خانساموں، ڈاکٹروں اور درجنوں مسلمان مذہبی رہنما بھی روزے سے ہوں گے۔ ایل پیسن کے ساتھ محمد عاطف، اردو، VOA۔